جو باتیں اس وقت ہمارے ریاست الدین رحمانی صاحب نے فرمائی اور محترم جعفر پاشا صاحب نے کہی ہیں، یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ تمام علماء، فقہاء، محدثین، مؤرخین اور تمام ہی محققین کی تحقیق ہے اور ان کی محققانہ رائے ہے۔ اس سے صرف اور صرف رافضیت اور شیعت ذہن رکھنے والوں کو تو اختلاف ہو سکتا ہے، باقی کسی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ خود اہل سنت والجماعت وہ حضرات جو اپنے آپ کو مسلک اہل سنت پر قائم مانتے ہیں اور اس کے اپنے آپ کو معتقد قرار دیتے ہیں، ان کے سب سے بڑے رہنما اور رہبر اور ان کے اعلیٰ حضرت، انہوں نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت اور ان کی فضیلت بیان کی ہے اور ان کا صحابی رسول ہونا بیان کیا ہے، اور یہ بات بہار شریعت میں صاف لکھی ہوئی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی رسول کی توقیر، ان کی عزت اور ان کی عظمت کرنا یہ ایمان کا۔ اس لیے ہم تمام اہل سنت والجماعت سے متفق علماء اور مشائخین چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی قسم کی لب کشائی یا گستاخی کوئی شخص نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اور ان کے بارے میں گستاخی سے کام لیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اس کو قرآن کا، حدیث کا، تاریخ کا، سیرت کا، صحابہ کرام کی منقبت اور عظمت کا صحیح علم حاصل نہیں ہے، یا پھر وہ شیعت اور رافضیت کے رنگ میں مغلوب ہے اور اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جس سے صحابہ کرام کی عظمت شان میں فرق آتا ہے۔ اس لیے آج جس کسی نے یہ بیان نشر کیا ہے اور اپنا ویڈیو بنا کر وائرل کیا ہے، جس سے اہل سنت والجماعت کے نہ صرف علماء کرام اور مشائخین اعظام بلکہ اکثر نوجوانوں کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے اور ان کے جذبات مشتعل ہیں۔ اخلاقی طور پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کسی نے یہ دل آزاری کی ہے وہ معذرت شائع کرے اور اعتذار سے کام لیں، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحقیر کے یا ان کی کم رتبی اور کم مقامی کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، جو تعبیر کی ہے، وہ تعبیر نہایت غلط ہے اور گستاخانہ ہے، اس پر توبہ اور استغفار کریں، ورنہ اس وقت ملک میں اور خاص طور پر ہمارے شہر میں بہت سے نوجوان مشتعل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم سب مل کر احتجاج کریں اور اس کے سلسلے میں ان کی مذمت اور برائی ان کے خلاف احتجاج کریں، لیکن یہ بڑے بڑے علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اثر و رسوخ ہے، یہ ان نوجوانوں کو روکے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کو سنبھالے ہیں۔ اس لیے بات بہرحال کسی کی زبان سے نکل گئی ہوگی، دانستہ نکلی یا نادانستہ نکلی، اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن اس بیان سے اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں جو ہے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور ہم سب اس پر پرزور مذمت کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنا بیان واپس لیں، معذرت کریں، اعتذار سے کام لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی عظمت اور توقیر دل و جان سے بجا لانے کی توفیق اور سعادت پر رحمت فرمائے۔ پھر ایک بار آخری بار یہ عرض کروں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی کو اختلاف نہیں، سب نے تسلیم کیا اور مانا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب رہے ہیں، اور اسلام کی سربلندی میں
ان کا بہت بڑا کردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑا اعتماد فرمایا ہے، لہذا ایسے صحابی کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور ان کے بارے میں یہ کہے کہ مناقب تو کچھ ہے نہیں، جس سے ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے۔ صحاح ستہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، اور کسی نے کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس اور یہ اسم گرامی ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چھپا ہوا رفض اور شیعیت نکل کے باہر آتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت متفقہ طور پر حضرت معاویہ کو صحابی مانتی ہے، نہ صرف صحابی بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک بہترین جرنیل اور ایک عظیم الشان صحابی سمجھتی ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل رہی ہیں، آپ کے سیکریٹری اور کاتب وحی رہے ہیں، اور آپ کے برادر نسبتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہر عالم کو اور ہر بولنے والے کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضور نے ایک معیار دیا ہے کہ میری محبت جس کے کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے، یہ جانچنا ہے تو دیکھو اسے میرے صحابہ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے، یہ وہ معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میرے بھائی، آج اس کی ان حالات میں جس کا تذکرہ کیا جعفر پاشا صاحب نے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس قسم کے موضوعات کو چھیڑا جائے۔ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، آپ جو چاہے عقیدہ رکھیے، اور آپ اپنی معتقدین اور محفلوں میں جو چاہے بیان کیجئے، لیکن کلپ بنا کر اسے لوگوں میں نشر کرنا اور پھیلانا جس میں کسی صحابی کی توہین ہوتی ہو، یہ ہم علماء کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عقائد کے اعتبار سے آزاد ہے۔ سیدنا اجمیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک غیر مسلم توہین کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں اس پر مسلمان احتجاج کرتے ہیں، اور یہ تو ایک مسلمان ہو کر ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور لوگ مصلحتاً خاموش رہیں۔ مشائخین کا اور علماء حیدرآباد کا یہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ اس لیے ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ یہ وقت ان موضوعات کو چھیڑنے کا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنا عقیدہ مبارک ہے، لیکن کسی دوسرے کے عقیدے پر یا کسی دوسرے کی جو ہے شخصیت، ایسی شخصیت پر جسے دوسروں سے عقیدت وابستہ ہو، ان پر تنقید کرنا، ان کی تنقید کرنا یہ بالکل مناسب نہیں۔ میں بھی جتنے ہمارے علماء ہیں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے اسٹیج پہ جہاں صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ہم وہ اسٹیجوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نہیں، وہ تو اپنے اسٹیج سے گستاخی کریں گے، مگر آپ کے اسٹیج کو شیئر کریں گے حکومت سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سنیں نہیں شاید، ہم اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ نہیں لے جانے گے، مگر اپنے اسٹیج پہ بلائیں گے جہاں چیف منسٹر سے نمائندگی ہو رہی ہے، ساتھ لے کر چل رہے ہیں آپ لوگ۔ بھائی دیکھیے، ایک بات بولتا ہوں میں، دو چیزوں کو ایک جگہ مت ملاؤ آپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیاسی معاملے میں الگ چیز ہوتی ہے، مذہبی معاملہ الگ چیز ہوتا ہے۔ ہم لوگ فوری یہ دیکھتے ہیں بھائی آپ سیاسی بولے، سیاست میں تو ایسا ہے اس وقت سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے، ہم ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں جو اب کیا بولوں میں ان کو نام لینا نہیں چاہ رہا تھا، رافضیت کو بھی ساتھ لے کے پھر رہے ہیں۔
اس بات سے کہ اب اس وقت ہمارے عقائد کے جھگڑوں کو نہیں دیکھنا ہے ہم کو، اس وقت ہم کو مل کر ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس وقت ایسے موضوع پہ بحث کرنے کے بجائے اس کو آپ نظر انداز کر دیں۔ آپ کے میں جا کے کچھ بولنے لگیں گے تو کم وقت اینکر اتنے بکنے والے رہتے ہیں، ان کا اتنا بکوا رہتا ہے کہ اپنے کو کوئی بولنے نہیں دیتا نا، تو آپ جا کے ایسے ڈبیٹ میں بیٹھ کے فائدہ کیا جس کا آپ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ وہ وہاں جائیے آپ کو جہاں آپ کو موقع دیا جا رہا ہے اور آپ اپنی بات کو پورے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، اس مقام پہ جائیے، یقیناً ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر یہ اینکر جو آج کل کے ہے، ان کا اتنا یعنی رویہ ایسا رہتا ہے کہ وہ علماء کو بھی عزت نہیں دیتے، بیٹھنے والوں کو بھی عزت نہیں دے رہے، پھر آپ جا کے کیا کریں؟ اور ان کا آڈیو کٹ کرو، ایسا بدتمیزی سے بولتا ہے وہ، اور وہ کئی ایسے حالات ہیں جو ہم بولنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال ہماری ایک کوشش ہونا چاہیے اس وقت موجودہ حالات میں کہ ہم حکومت سے لڑنا ہے ہم کو۔ اس وقت اپنے کئی لوگ اپنے بے روزگار ہیں، کئی لوگ پریشان حال ہیں، کئی لوگ مصیبت میں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ مسائل کو اس وقت چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہم سب کو مل کر قوم کی خدمت کرنا ہے، قوم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے جو اس وقت چینل پہ میں دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا، جذبات میں مت آئیے، اور کوئی ایسا کہہ لے رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ ہمارے صحابہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور ہم صرف یہ میسیج دینے آپ حضرات کو بلائے ہیں کہ عوام میں جو بے چینی ہے اس کو دور کیا جا سکے، اور عوام میں جو اس وقت کرونا کی وجہ سے پریشانیاں بیچارے جھیل رہے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام کو صحت عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اس وبا سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔